अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, मखसूस नशस्तें अलॉट न करने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसकी आज समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को कल तक जो ये मखसूस नशस्तों के मेंबरान थे उनसे हल्फ न लेने का हुक्म इम्तना जारी किया और इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई है। अदालत की तरफ से दो सवालात उठाए गए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या इस अदालत के पास इस फैसले को मुअत्तल करने का इख्तियार है। दूसरा सवाल यह है कि क्या मखसूस नशस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। मलिक साहब, क्या देख रहे हैं, क्या कोई पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है इस सारी सिचुएशन से? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। बेसिकली जो एक किस्म का ये क्या कहते हैं स्टे है, ये उन्होंने रोक दिया और वो पुरानी बहस फिर चली जाएगी कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि अपने आप को हमेशा ये कहता है कि हम खुद एक इदारा हैं, हमने फैसला करना। अगर आपने खुद ही वो खबर दे दी जो मैंने एक्सप्लेन करना था, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ है, ये सही हुआ। उन्होंने कहा जनाब आपने इनसे हल्फ नहीं लेना, पहले हम पूछ लें कि क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो फिर वही केसट चलेगी। अच्छा, यानी क्या हमारे दायरा इख्तियार में ये है तो भी डाउट आ गया है ना, तो फिर केसट वही चलेगी। वो क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन है, हम इंडिपेंडेंट इदारा है, ये इसकी बैकग्राउंड है। वो कल वाला आर्गूमेंट आ जाएगा कि जनाब हमारे यहाँ जो, और मैंने कल भी आपको बताया कि अल्लाह का शुक्र है पासन में कोई चीज़ आइन और कानून के खिलाफ तो होती नहीं है। और क्योंकि गलती से कहीं पे आइन पे लिखा गया पढ़ाना साहब है, सोचो गल में जो कह रहे हैं तो लिफ्ट ही नहीं करा रहे कि पार्लिमान पार्टी जो होगी उसको मिलेगी सीटें। अब मुझे बताएं कि आप किस तरह आइन और कानून के खिलाफ जा सकते हैं। भाई ये पाकिस्तान है, ये बना आइन और कानून के लिए, ये वोट से बना है, जमहूरियत के लिए बना है। तो मैं तो समझता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मगर वो आइन और कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। उसकी वजह वही है, बार बार यहाँ तो होता ना, मजलिस के पास एक सीट होती, एक पार्लियामान पार्टी होती, डिक्लेयर होती, फिर आपका आइन और कानून कहता है कि मैं अब एक था, जब हम एक थे, अब 3 दिनों के अंदर मेरे पास 92 लोग ऐड हो गए, मैं 93 हो गया, लिहाजा अब मेरा राइट 93 पोस्ट का है। और आपके जब रजा साहब के अपने साइन से चला गया, वो खुद आज़ाद उम्मीदवार है, तो आइन और कानून के खिलाफ तो कुछ नहीं हो सकता। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं राना साहब इससे कि चूंकि आइन इस मामले में क्लियर है और फैसला भी आ गया है, और लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से जो रुजू करने वाला मामला है, क्या आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा पीटीआई को, और क्या इस तरह से समझा जाना चाहिए? एक्चुअली पीटीआई जो है ना, वो कहीं रिलीफ नहीं मांग रही, वो इंसाफ मांग रही है। रिलीफ ये होता है कि कुछ 13 साल या 19 साल का मुजरिम जो है उसे रिलीफ दे दिया जाए 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे और कहा जाए मुल्क से बाहर चले जाओ। या रिलीफ ये होता है कि कोई मुल्क बीच में सऊदी अरब पड़े और एक आपसे एग्रीमेंट कराए कि जी इसे रिलीफ दे दें, आप इसे हम बाहर ले जाते हैं। ये है रिलीफ। और पीटीआई जो क्लेम कर रही है वो इंसाफ मांग रही है कि हम 92 सीटें हमारी, तो हमें उसके मुताबिक ही हमें रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। वैसे तो मैं इस रिजर्व सीट्स के ड्रामे पे भी यकीन नहीं रखता कि रिजर्व सीट्स क्या होती हैं। जब आपने वोट को इज्जत देनी है तो फिर वोट से ही मुंतखब हो के आए ना लोग। ये खवातीन का कोटा और जो अकलियतें हैं उनका कोटा होता ये भी मैं इस पे अर्ज कर दूं कि जब इलेक्शन कमीशन और आइन ये कहता है कि तमाम जमातें कम से कम 5% कैंडिडेट खवातीन खड़ी करेंगी, तो तब तो आइन सो जाता है सियासी जमातों के अंदर। तब तो वो इसकी पासदारी करते हुए 5% नहीं देते वो टिकट्स। हालांकि इस बार पीटीआई ने जितनी खवातीन को टिकट्स दी और जो सारी जीती, वो फॉर्म 45 वाली जो है, 47 वालों की नहीं बात कर रहा मैं, तो वो तो जीती। शानदाना गुलजार से लेके और वो खातून जो केपीके से जीती हैं, वो डॉक्टर मरीम नवाज हैं, 30 से वो जीती हैं, रेहाना डार हैं वो जीती हैं, तो ये सारी जीती खवातीन। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि ये जो हमने डिस्क्रिमिनेशन बनाई हुई है कि ये इलेक्शन मर्द ही लड़ सकते हैं, ये गलत है। औरतें अगर 51% हैं तो उनको 5% कोटे से ज्यादा होना चाहिए। ये क्या रिजर्व सीटें कोई माहौल असेंबली का खूबसूरत बनाने के लिए आप रख लें? हमने ये खूबसूरत माहौल बनाने के लिए नहीं है। अब आप इलेक्शन लड़के आई, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे माशरे में उतना इम्पैक्ट नहीं है, अभी उतनी वर्किंग वुमेन नहीं है, जो खवातीन नहीं है, तो वो इसकी वजह से जो है वो उनको एक मखसूस कोटा दिया जाता है। नहीं, आपको किसने कहा कि वर्किंग वीमेंस नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं है। और वो तो भाई जब आप उन्हें मौका देंगे तो वो बने, वो जब आप मौका देंगे, अगर आपने बेगमात को और शाही खानदान के रिश्तेदारों को असेंबली में लाने का एक रास्ता निकालना है,
اور ریزرو سیٹس کے اوپر بیگمات ایلیٹ کلاس کی خواتین ممی ڈیڈیز کو آپ نے وہاں لے جا کے بٹھانا ہے، تو اس لیے اگر آپ نے یہ بنایا تو بنا لیں. ادروائز یہ جو ریزرو سیٹس کا ڈرامہ ہے مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا، وہ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اب اس دور میں. لیکن اب ایک اور جملہ سن لیں کہ پھر آپ پشاور ہائی کورٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں نا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے تو سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی تھی. جب بندیال صاحب نے انتخابات کا کہا تو الیکشن کمیشن نے نہیں مانا تھا. تو الیکشن کمیشن نے تو صدر نے جب ملنا چاہا تھا تو تب بھی انکار کر دیا تھا. الیکشن کمیشن نے تو جب پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے نشان پہ فیصلہ دیا تھا تب بھی نہیں مانا تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ بڑے خوبصورت، تو یہ پشاور گئے تھے نا، جی پشاور ہائی کورٹ گئے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پشاور لیکن بڑا خوبصورت سین ہوا تھا ملک صاحب کہ وہ جنہوں نے فیصلہ دیا تھا نا، فیصلے کے بعد اچانک وہ بیمار ہو گئے اور ان کی جگہ نیا جج آیا اور اس جج نے پرانے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کر کے کہا کہ نہیں بلے والے گل پچھلے والی گل تھو مارا گئی ہے تو انہوں ختم کرتے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن ہے ہمارا، کیونکہ اس کے مینڈیٹ ہی کچھ اور ہے، اس کا مینڈیٹ ہے گند پانا، اور وہ ڈال رہا ہے. اس نے اس نظام کا بیڑا غرق کر دیا، اس نظام کے منہ پہ کالک مل دی. میرا ایک بنیادی، ابھی ملک صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں آئین کے مطابق تو یہ سیٹیں نہیں، یہ پوائنٹ ہے سر، اصل پوائنٹ یہ ہے. تو ابھی کیا پی ٹی آئی جو ہے جب یہ نشستیں مانگ رہی ہے تو جب آپ آئین کے مطابق پورے نہیں اتر رہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو آئین سے ہٹ کر یہ دیا جائے؟ آئین تو یہ کہتا ہے کہ 24 کروڑ جو پاکستانی ہے نا، وہ اتنے ہی باعزت ہیں جتنا عمران خان ہے، اتنے ہی باعزت ہیں جتنے نواز شریف ہے. تو کیا ہم آئین پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا آئین یہ کہتا ہے کہ جو بلاول بھٹو اور مریم نواز شریف کو آگے بڑھنے کے مواقع اتنے ہی آپ کے بیٹے کو اور میرے بیٹے کو بھی ہیں؟ تو کیا ہم آئین پہ عمل کرتے ہیں؟ آئین تو یہ کہتا ہے کہ جناب علی اس خدا داد مملکت پاکستان کے اندر جتنے بھی شہری ہیں وہ ایکول رائٹس رکھتے ہیں. تو میرا بچہ تو اگر موٹر سائیکل چلائے 18 سال کی کم عمر کا تو اس کی ساری زندگی کے لیے وہ کرمنل ریکارڈ میں چلا جاتا ہے. اور آپ کا بچہ جو ہے وہ پاکستان کے پیسوں سے 17 ماہ جہاز میں اڈی جاواں ہوا دے نال پھرتا رہے تو، اور وہ غلطیاں کرے، بلنڈر کرے، وہ معاف ہے. اچھا ملک صاحب، تو یہ کون سا آئین ہے؟ اس پوائنٹ کو جواز بنایا جا سکتا ہے اسی مخصوص نشستوں والے معاملے نہیں، رانے کا انالیسس مجھے لگتا ہے ایک پولیٹیکل انالیسس ہے. میں تو قانون کا آدمی اور میں تو اللہ استغفر، میں تو آئین کے خلاف بات سن بھی نہیں سکتا، کرنا تو دور کی بات ہے. اب دو چیزیں اور بڑی مزیدار ہیں. آپ کی جو پنجاب اسمبلی نے آج اس کی اناؤنسمنٹ لے گئے تھے، کیونکہ وہ بھی بڑے آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ 8 مارچ کو یونیفارم کپڑے شپڑے پا کے سرخی پاؤڈر کر کے 21 لوگ آ جائیں، ہم حلف لے رہے ہیں. یہ میں آپ کو آج کی خبر دے رہا ہوں. پہلی بات. دوسری بات ہے آپ کی سپریم کورٹ کی ایک رولنگ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہائی کورٹس ہیں وہ جس ایریا میں، کیونکہ جو آپ کا ایریا وہ میٹر کرتا ہے. اب یہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے، اب میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں، میں تو ایک پوائنٹ نکال رہا ہوں. تو اس کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا پورے پاکستان پہ لاگو ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا. وہ اس طرح نہیں ہوگا. اگر پشاور نے ابھی تو انہوں نے فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے سمپلی کہا کہ آپ حلف نہ لیں، ہم پوچھ لیں. میں نے جو پہلے بات کی. نمبر 2، ہائپوتھیٹیکلی میں کہہ رہا ہوں، اگر جج صاحب یہ فرما دیتے ہیں کہ جناب آپ ان کا حلف نہیں لے سکتے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لاہور بھی لاگو ہوگا، وہ کوئٹہ بھی لاگو ہوگا، وہ سندھ بھی لاگو ہوگا. اس کا پھر طریقہ کار آئینی یہ ہے کہ کوئی صاحب یہ ایک فیصلہ لیں گے، وہ کہیں گے، اب یہاں کے لوور ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہ کہیں گے جی پشاور ہائی کورٹ نے لا کی یہ انٹرپریٹیشن کی ہے. مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے یہ پورے پاکستان پہ لاگو نہیں ہوگا. ایک یہ اس میں مسئلہ ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا سپریم کورٹ نے کہا. تیسرا جو پنجاب اسمبلی کی یہ اناؤنسمنٹ ہے، یہ میرے لیے بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ میں بھی غلط فہمی میں چلا گیا تھا کہ ہائی کورٹ نے کہا تو ہے. تو آج ان کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 8 مارچ کو لاہور میں 21 لوگ جو ہیں، جس میں خواتین اور اقلیتیں جو آپ بات کہہ رہی ہیں، وہ آ جائیں اور وہ حلف لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ گرے ایریا میں کام چل رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں جس طرح ہمارے ذہن میں تھا کہ عدالت نے کہہ دی تو جی وہ سارے صاف ہو گئے. مجھے لگتا ہے نہیں، مجھے لگتا ہے کل کے دن ہی کوئی چیز واضح ہو جائے گی. اچھا، آپ کو بھی لگ رہا ہے رانا صاحب کہ کل تک کچھ معاملات جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے مخصوص نشستوں والے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات خاص طور پر دوسری جماعتوں کو بانٹنے. میں عرض کروں، یہ ملک نے کہا کہ میں سننا نہیں چاہتا آئین اور قانون کے خلاف، میں بڑا سختی سے پیش آؤں گا. میرے سے غلطی سے میں وہ لا نہیں سکا وہ روئی، تاکہ یہ کان میں لگا لیتا، اس تک میری آواز نہ پہنچتی. کیونکہ میں نے اسے ایک بات یاد کرانی، نہیں بریک میں لیجیے گا، میں ایک بات ملک کو یاد کرانی تھی
کہ جو یہ بتا رہے ہیں نا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پورے پاکستان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، تو اس سے پوچھیں کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی پروسیس کو روکنے کا حکم دیا تھا پورے پاکستان میں، تو الیکشن کمیشن نے اسی ٹائم نوٹیفیکیشن ہونے سے پہلے ہی اپنے تمام ریٹرننگ افسرز کو یہ کیوں کہا تھا کہ یہ ٹریننگ روک دو؟ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور آئین اور قانون کے مطابق وہ کر سکتے ہیں. جب وہ بات بتا رہے ہیں آئین اور قانون جو ہے، تو اب ایک اور بات سن لیں. ملک نے تو مذاق میں بات کو کلیئر کر دیا نا. خدا کا واسطہ میں سیریس ہوں یار، آئین اور قانون کے لیے میں جان دے سکتا ہوں. اچھا ملک نے تو انتہائی سیریس ہو کے آئین اور قانون کی ڈیفینیشن دے دی نا. تو جو میری غلطی تھی کہ میں نے کہا کہ اگر آئین اور قانون پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ لاگو ہوتا ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ کیوں نہیں لاگو ہوتا، جب الیکشن کمیشن نے اس کے فیصلے پہ نوٹیفیکیشن سے پہلے ہی تمام پاکستان میں کہہ دیا تھا کہ ٹریننگ روک دو آر اس کو. دوسری چیز یہ ہے جو ملک نے ابھی بات کی کہ جی پنجاب اسمبلی میں کہا گیا کہ 8 مارچ کو صبح ہے، 8 مارچ صبح ہے، نہیں ایک دن بعد ہے، پرسوں ہے، ہر حال میں حلف ہوگا. دیکھیں پاکستان فیڈریشن آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہے. پاکستان کی فیڈریشن اس سطح پہ کمزور ہو گئی ہے کہ ہمارے ریاست 9 مئی کے ملزموں کو معاف نہیں کرنا چاہتی، اور کے پی کے کا وزیر اعلیٰ 9 مئی کا مرکزی ملزم ہو جاتا ہے. پشاور ہائی کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور اسی دن پنجاب کابینہ یا پنجاب حکومت کہتی ہے کہ جی ہم تو اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم تو کل ایسے کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ ہم شاید ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، اور یہ خوفناک ہے، یہ بہت خوفناک ہے فیڈریشن کے لیے. اس طرح خدارہ نہ ہونے دیں. یہ ملک کسی ایک کی میراث نہیں ہے، یہ ملک کسی چند خاندانوں کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک 24 کروڑ پاکستانیوں کے، ان کے آباء و اجداد کی قربانیوں کا ثمر ہے. تو اس کو اس طرح مت کریں، اس کو اس طرح تقسیم مت کریں. یہ پاکستان کی فیڈریشن کے لیے انتہائی بری بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ معاملہ اتنا زیادہ ریزرو سیٹوں والا معاملہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یار بڑی سمپل ریزن ہے، آپ پوائنٹ سمجھیں. ان 77 یہ سیٹس ہیں. میں صرف فیڈرل حکومت کی بات کرتا ہوں. اس وقت پاکستان میں لیڈنگ جو پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہے اس وقت وہ 123 مسلم لیگ نون ہے. 7-8 ان کے ساتھ آزاد آئے ہیں، باقی ان کو یہ ریزرو مل گئے ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اپوزیشن ہو جاتی ہے انریلیونٹ. اصل جو لڑائی آپ سمجھیں نا اس کی، وہ کس طرح انریلیونٹ ہوتی ہے. ہم اب اسمبلی میں ہے، میرا نام شہباز شریف ہے، شہباز شریف حکومت ہے، میرے پاس 2/3 ہے. آپ سارے مل کے بھی میرا کچھ نہیں کر سکتے. میں تو اللہ معافی دے، اگر میرے پاس 2/3 کی میجورٹی ہے میں جو بھی قانون بنا سکتا ہوں. میں اگر 2/3 اکثریت پاکستان کو چاہے نا کہ وزیر اعظم صدر بھی بن جائے، صدر وزیر اعظم بھی بن جائے، وہ بھی آپ کا آئین بدل سکتا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر بن گیا پی ٹی آئی کے لیے یا کونسل کے لیے، تو ہم اس عذاب میں پورے شو میں پھنسے رہتے ہیں کہ کونسل کہیں کہ متحدہ کونسل کہیں گے پی ٹی آئی کے، ہے تو سچ تھے نا پی ٹی آئی ہے نا. اب مجھے بتائیں ایک پولیٹیکل پارٹی، اس کا ایک زوم ہے، غلط ہے صحیح ہے، وہ کہتے ہیں ہم میجورٹی پارٹی ہیں، وہ تو ریلیونٹ ہو گئے. 2/3 اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، میں لا میکنگ کی بات نہیں کر رہا. وہ آپ کے آئین کو بدل سکتے ہیں. یہ تو بڑی خطرناک سی سچویشن اسی لیے میں آپ کو آئین میں تبدیلی ہو میں نے کل بھی یہ ایشو چھیڑا تھا. میں نے کہا ہم لوگ اس پہ سوچ ہی نہیں رہے کہ جو ان کے ساتھ جو پولیٹیکلی فلیور بنے. اسی لیے میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ مجھے آگے پاکستان کی سیاست میں سوائے کنفرنٹیشن کی کچھ نظر نہیں آ رہا. وائی؟ بیکاز اے ویری سمپل ریزن، پی ٹی اے کے لیے بچے ہی کچھ نہیں. تو اس کنفرنٹیشن کا کیا فائدہ ہوگا ایسے میں کہ جب 2/3 اکثریت تو گورنمنٹ ان کے لوگوں کے پاس بھائی اسی لیے تو وہ لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے کچھ تو بیلنس رہنا یار. وہ تو ان کے پاس جب 2/3 آ جائے، اچھا اگر ان کے پاس 77 سیٹس ملتی ہیں جو ان کا رائٹ ہے تو پاکستان ہے. پتہ نہیں ایم کیو ایم کا بھی دل بدلتے رہتے ہیں. کابلی کا بھی کبھی کوئی ٹیلی فون ان کو بھی آ جاتا ہے کہ یار کوئی سوچو تم بھی. تو میری آپ فیوچر سینیریو کو دیکھیں. اب آپ کے پاس کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سارے پھنستی جا رہی ہیں. اور ادھر سے نون لیگ کا اپنا بڑا کام ہے. نون لیگ نے کیلکولیٹ کر لیا 123 کو ہٹ کر گئے ہیں، 139 پہ وہ اکیلے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ کی رحمت آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس پاؤنڈ بھی ہوں، ڈالر بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہو، تو کیا 12-13 بندے نہیں خرید سکتے؟ وہ تو رانا فون کر کے بندے کٹے کر سکتے ہیں. جو آگے چیلنجز ہیں وہ تو چیلنجز وہ ہو کیئرز.
ہم تو بات پاور کی کر رہے ہیں, ہم تو بات نمبرز کی کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ریزروز کی سیٹس ہے یہ خالی کوئی ٹاک شو نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ ہے. یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور کیا پی ٹی آئی اس کو فورس ہی کر رہی ہے؟ دیکھیں ابھی شہباز شریف جو فرما رہے تھے, ابھی انہوں نے خود کہا کہ سمجھیں کہ میں شہباز شریف, تو میں آج سے ہی شہباز شریف شریف تو نہیں ہے تو شہباز ٹھیک ہے نا, نہیں ابھی اس نے کہا ہے کہ مجھے شہباز شریف سمجھے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دانشور اور ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہے, اور اس کا قد کسی بھی سیاستدان سے بڑا ہے. لیکن ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے اسے کبھی بھی حرام کماتے نہیں دیکھا. میں نے اسے صبح سے شام تک محنت کی کمائی کرتے دیکھا, تو میری نظر میں تو اس کا قد کسی بھی سو کالڈ وزیر اعظم سے بہت آگے ہے. اس نے کبھی قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا, اس نے کبھی آئین کو نہیں توڑا, کبھی اس نے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا, اس نے کبھی غریبوں کی قبروں کے اوپر پیر رکھ کے وزارت عظمیٰ کے اوپر چھلانگ نہیں ماری, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میرا نام بدل دینا, اور کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کا اس کا مذاق اڑایا کہ جی میں اگر تمہیں آٹا نہیں مل رہا تو میں اپنے کپڑے بیچ کے دوں گا. یہ کبھی دو نمبری نہیں کرتا, یہ جینون آدمی ہے. اس سے سیاسی اختلاف ہے, ٹھیک ہے, چلتے رہیں گے. زیادہ تعریف ہو گئی. ہاں تو نہیں, میں خود شرمندہ ہوں اس بات پہ جو میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں, مجھے خود اپنے پہ شرم آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بیوٹی ہے اس کی, یہ بیوٹی ہے, سلیوٹ, یہ بیوٹی ہے. لیکن عظمیٰ صاحبہ آپ ہی کہہ رہی ہیں نا پی ٹی آئی کے لیے یہ کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی جو گیم کھیل رہی ہے وہ کوئی اور گیم ہے. وہ کیا گیم ہے؟ وہ یہ گیم یا یہ نظام یہاں ایسے رہے گا یا یہ نظام ایسے نہیں رہے گا. گیم یہ نہیں ہے یہ 20 بندے ملا لیں, 25 ملا لیں, 30 ملا لیں, ٹھیک ہے نا, گیم ہے ہی نہیں یہ. نہیں تو گیم تو پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ ہوگی نا. وہ پارلیمنٹ کون ہوتی ہے ڈیسائیڈ کرنے والی؟ نمبر گیم ہوگی. اب مجھے ایک بات کا جواب دیں, آپ پارلیمنٹ کے کہہ رہی ہیں نا پارلیمنٹ ہوتی ہے ڈیسائیڈ کرنے والی, تو مجھے ایک بات بتائیں کہ پارلیمنٹ نے پچھلے 20 سالوں میں کتنے قانون عوام کے لیے بنائے؟ ایک تنخواہ بڑھانی ہوتی ہے تو ایک ایسے کر کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہی پارلیمنٹ کے اندر چینی مافیا بیٹھا ہوا ہے نا, اسی پارلیمنٹ میں آٹا مافیا بیٹھا ہوا ہے نا, اسی پارلیمنٹ میں. لے سن لیں, میں آپ کو دلچسپ بتاتا ہوں. اتفاق فاؤنڈری نے, یہ مجھے کسی نے ابھی بھیجی ہے, اتفاق فاؤنڈری نے 6,771 ملین روپے قرض لیے قومی خزانے سے. 5,987 ملین کا انہوں نے دیوالیہ شو کر کے وہ قرضے معاف کروا دیے. اچھا, یہ آگے بات ہے. یہ جب اتفاق فاؤنڈری کے ساری ٹوٹل میں بات کر رہا ہوں, یہ سٹارٹ کی بات ہے. چودھری برادران نے, ان کے جو کاروباری وہ ہیں, انہوں نے 6,553 ملین روپے کے قرضے لیے. 490 ملین کے انہوں نے اپنی ان فیکٹریوں کو دیوالیہ قرار دے کے قرضے معاف کروا لیے. زرداری خاندان نے $7 ملین کے قرضے لیے اور پھر اس کو دیوالیہ ڈکلیئر کر کے ڈیفالٹ میں جا کے وہ قرضے معاف کروا دیے. نقوی خاندان, حبیب, داؤد, ظہیر گروپ, ان سب نے 5,680 ملین کے قرضے لیے اور اس کے بعد یہ سارے قرضے انہوں نے معاف کروا لیے. مجھے بتائیں یہ اتنے قرضے, اتنے پیسے اس قوم کے جس کے اوپر کھربوں ڈالر کا قرضہ ہے, وہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو دے گا, تو آپ کا بیٹا دے گا, اس کا بیٹا دے گا, یہ معاف کروانے کے لیے یہ قرضے لے کے قومی خزانے سے اور اس کے بعد معاف کروانے کے لیے, اور پھر یہ قوم کے لیڈر ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم امانت دار ہیں, ہم بڑے نیک پرہیزگار ہیں, دیں یہ پیسے واپس خزانے کے اندر. تو یہ اگر ایسا سسٹم, ایسی پارلیمنٹ جو اوپر بیٹھی ہوئی صرف اپنے حقوق کی تحفظ کر رہی ہو, اس نے کھے کرنا ہے پاکستان کے لیے. اور اگر یہ آئین پاکستان پاکستانی عوام کو تحفظ نہیں دے سکتا, ان کو کیا کہتے ہیں عزت نہیں دے سکتا, ان کو روٹی کی ضمانت نہیں دے سکتا, صحت کی ضمانت نہیں دے سکتا, ان کے بچوں کو تعلیم کی ضمانت نہیں دے سکتا, ان کے بچوں کے مستقبل کی ضمانت نہیں دے سکتا, تو ضیاء الحق ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اس آئین کا مجھے کیا فائدہ ہے, اس کاغذ کے ٹکڑوں کا مجھے کیا فائدہ ہے. اس کاغذ کے ٹکڑوں کا ان کو فائدہ ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے الیکشن کرانے ہوتے, اس کاغذ کے ٹکڑوں کا ان کو فائدہ ہے جنہوں نے اس کے میں گھوس گھسا کے سیٹوں کو چوری کرنا ہوتا ہے. اس کاغذ کا ان لوگوں کو فائدہ ہے جو آئین کا نام لے کے عدالتوں کو کبھی ادھر کر دیں کبھی ادھر کر دیں. عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں اس پارلیمنٹ اور آئین کا.
ٹھیک ہو گیا. آج پاور پلے لیا رانا نے بڑا زبردست. اچھا ملک صاحب مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ کنفرنٹیشن کی سیاست ہونے جا رہی ہے, اور میں تیری تعریف کر کے آج میں تھلے لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. لیکن جو رانا صاحب ہیں ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی گیم ہی اور ہے. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, میرا خیال ہے بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر ملک صاحب سے اس سوال کا میں جواب دوں گی. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بھٹو کیس کے صدارتی ریفرنس کی آج سماعت ہوئی اور اس پر ایک مختصر فیصلہ جو ہے وہ آج جاری کر دیا گیا ہے. بلاول بھٹو کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے آج تاریخی فیصلہ سنایا. 44 سال بعد تاریخ درست ہوئی. فیصلے کے بعد امید ہے کہ نظام صحیح سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا اور عدالتی نظام پر عوام کا اعتماد بحال ہو جائے گا. رانا صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بلاول بھٹو کی آج جس طرح سے کر کے یہ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج ان کے کیا جذبات ہیں اور پیپلز پارٹی پر اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے؟ دیکھیں, میں پیپلز پارٹی کے امپیکٹ پہ بات نہیں کروں گا, میں تو صرف بلاول بھٹو کے آنسوؤں پہ بات کروں گا. مجھے بلاول بھٹو سے بہت اختلاف ہے. میں اس کے اندر ایک ذوالفقار علی بھٹو دیکھنا چاہتا تھا, لیکن اس کے اندر ایک آصف علی زرداری ہے. اس اپنے والد کے توڑ جوڑ اور یہ ساری چیزوں کے اوپر وہ جا رہا ہے. اس غصے کو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر اس کے 2 ماموں کی, اس کی ماں کی, اس کے نانا کی قبریں ہوں جن کو قتل کیا گیا ہو, اور ایک سیاسی جدوجہد کا حصہ بننے کی وجہ سے قتل کیا گیا ہو, تو اس کی کیا مائنڈ سیٹ ہوگا. ایک ایسا بچہ جو جب چھوٹا تھا تو اس کو پتہ چلا, وہ جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اسے بتایا گیا جب وہ پیدا ہوا کہ تمہارے نانا کو عدالتوں نے پھانسی دی تھی اور ایک ڈکٹیٹر نے پھانسی دلائی تھی. پھر جب وہ ذرا بڑا ہوا تو اس کو اچانک پتہ چلا کہ تمہاری ماں کو تو قتل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس بچے کے مائنڈ سیٹ کو سمجھیں آپ. وہ بچہ جو اپنے دور اقتدار میں 5 سال اپنی ماں کو عدالتی انصاف نہیں دلا سکا, اس کی فیلنگز کو سمجھیں. آپ کبھی وہ کلپ دیکھیں جس میں وہ مائیں نہیں میں کنوں آنکھاں گاری ہے اور بلاول بھٹو بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف تو نہیں ہے, یہ آدھا انصاف ہے. یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ جی بھٹو کو تو وہ نہیں ملا عدالتی. انصاف یہ تھا کہ عدالتیں کہتی ہیں کہ ان ججوں نے قتل کیا ہے اسے. انصاف یہ تھا, جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. انصاف یہ تھا کہ وہ عدالتیں کہتی ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دی. مزہ تب تھا کہ عدالتیں کہتی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے راجہ بازار اور قومی اسمبلی میں ایک سائفر لہرایا تھا امریکی وزیر خارجہ کا کہ میں تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا, تو اس کو یہ سارا کچھ دیکھنا پڑا. ہماری عدالتیں, آئی ایم سوری ٹو سے, ملک صاحب آپ کان بند کر لیں, میں تھوڑا سا عدالتوں کے لیے کچھ نہیں, میں یہ تو پتہ ہے آئین اور قانون کا آدمی ہوں, تو میرے ساتھ نہیں ہو اس بات میں, مجھے پتہ ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آج سے 45 سال بعد اگر اسی طرح کا سارا لگے اور یہ کہا جائے کہ ایک شخص کو 18 گھنٹے کی مسلسل سماعت کے بعد جیل کے اندر جج کو بٹھا کے سزائیں دی گئیں, اور ایک شخص کو بغیر کسی قانون کے پوری کیے بغیر عدالت میں بٹھا کے سزائیں دی گئیں, تو 45 سال بعد ہم نے سر پیٹنا ہے. عدالتیں آج کیوں نہیں انصاف کر رہی؟ عدالتیں آج کیوں نہیں 45 سال پہلے کا حساب کتاب کو کلیئر کر رہی؟ 45 سال بعد جا کے آپ روئیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن شہری رحمان کی بھی آج سٹیٹمنٹ تھی نا, انہوں نے کہا کہ تاریخ کو بدلا تو نہیں جا سکتا لیکن درست کیا جا سکتا ہے. سنیں, اگر عدالتیں نہ بھی درست کریں تو ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے. اس بندے نے پھندا اپنے گلے میں ڈال کے چوم کے ڈالا نا, وہ بھی بھاگ سکتا تھا ملک سے, وہ بھی کہنے میں کہیں نہ کہیں رستہ لے سکتا تھا. عاشق اور سودائی میں یہی تو فرق ہے کہ عاشق پھندا چوم کے گلے میں ڈالتے ہیں اور سودائی وچوں بھج جاندے نے. میں کس بات کا اختلاف رکھتا ہوں. اور ایک آخری شعر سن لیں ملک صاحب, آپ کو بھی پسند آئے گا, آپ کا خاصے اردو دان ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کی اردو دانی پہ. وہ کہتا ہے کہ بجھ بھی چکی ہے شمع جل بھی چکے پروانے. واہ. بجھ بھی چکی ہے شمع جل بھی چکے پروانے, اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائی. اڑاتے رہیں خاک, کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ بھٹو مر گیا, اس کا خاندان تباہ ہو گیا, اب اور کیا کریں گے آپ بتائیں؟ ٹھیک, سوائے فیصلوں کے اس طرح کے ٹوٹے پھوٹے آدھے سچ بولنے والے فیصلوں کے. سچ بولتے نا پورا,
صحیح. ملک صاحب ویسے تو ابھی یہ مختصر فیصلہ آیا ہے, ابھی چونکہ تفصیلی فیصلہ آنا ہے تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ مزید اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور کہاں کہاں پر کن کن پوائنٹس کو ٹچ کیا گیا ہے. لیکن جو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ, اور یہ کہا جاتا ہے, اس کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے ہمیشہ سے, لیکن اس آج کے فیصلے سے بھٹو کو کیا ملے گا؟ تھوڑی سی اس کی میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں, پھر مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی. پہلے تو بات ہے یہ بھٹو کو پھانسی ہوئی ہے اپنا 79 میں اپریل, اور 79 سے اگر یہ 2011 میں, یعنی کہ آپ کا وزیر اعظم تھا, بھٹو کے بارے میں 3-4 چیزوں کو شاید آپ کی جنریشن کو پتہ نہیں ہے. جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی, جب وہ اس کی حکومت ختم کی تھی, وہ اسلامی سمٹ کا بھی چیئرمین رہا, یعنی کہ دنیا میں جتنے اسلامی ممالک تھے, لاہور میں جب کانفرنس ہوئی تھی, ہی واز چیئرمین. اور بھٹو واز آنرری کرنل ٹو, ابھی تک کسی نے نہیں دسیا گا. آرمی میں جب ایز اے پرائم منسٹر میرا بنگلہ گیا تھا, کہیں پہ گیا تھا, ہی واز آنرری کرنل آف دی پاکستان آرمی, اور یہ ہی از دی فادر آف دی پاکستان آرمی ٹو. وہ پوچھے کس طرح, کیونکہ 71 کے بعد آپ بالکل بکھر گئے تھے. یہ اس کی, اینڈ ہی از دی فادر آف ایٹم بم. یہ میں کو رانا کو لڑ نہیں رہا, یہ تو اس کو بڑا محدود کر گیا کہ اس کے 2 بیٹے گئے اس کی. یار بھٹو ایک پاکستان ہے, بھٹو عام آدمی کی ایک ریپرزنٹیشن تھی. میں نے اس کی جو تھوڑا سا اسٹیچر آپ کو بتا رہا ہوں, وہ دیکھیں کہ اس زوال میں اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہاں اکٹھا کر لیا, اور اسی شہر میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں. میں اس بندے کی پھانسی کی بات کر رہا ہوں. اب 2011 میں پہلی دفعہ ریفرنس کون کر رہا ہے؟ صدر زرداری, پریزیڈنٹ زرداری. اور اس کے بعد 2011-12 میں آپ کی 6 سماعت ہوتی ہیں, افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس ہے, ککھ نہیں نکلتا, رات گئی بات گئی. اب اس کے بعد آگے 9 رکنی بینچ بیٹھا ہے, اس نے 7 سماعتیں کی ہیں, اور اس کا یہ فیصلہ آیا ہے کہ یہ انفیئر ٹرائل تھا. اب سوال یہ کہ انفیئر ٹرائل انہوں نے کہاں سے نکالا ہے؟ وہ ایک اس میں جو ان کا آرگومنٹ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ یہ بھٹو کا کیس جو تھا نا, اس کو کہتے ہیں داخل دفتر, جو کیس نہیں نا چل رہا تھا اس کو آپ رکھ دیتے ہیں. 3.5 سال یہ کیس ڈیڈ رہا ہے. تو پاکستان کا, کیونکہ میں آئین اور قانون کا آدمی ہوں, آج سے تو میں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان ادھر بھی نہیں جانا ادھر بھی نہیں جانا. آئین اور قانون کے مطابق جو کیس داخل دفتر ہو جائے نا, اس کو آپ ٹرائل نہیں کر سکتے. دیر از اونلی ون وے, آپ عدالت میں پہلے جائیں گے کہ اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اور میرا خیال ہے ملک صاحب آپ کی بات, سوری ٹو کٹنگ یو آف, میرا خیال ہے کہ عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ شریک ملزم کو پھانسی دی گئی اور جس نے قتل کیا اسے بری کر دیا. یہ تو آپ آگے چلے گئے نا, میں تو بڑی بنیادی بات کر رہا ہوں. تو یہ کیس تھا ہی نہیں, اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے. مگر کیونکہ یہ شارٹ فیصلہ ہے, میں تھوڑا سا کمنٹ جو آپ اصل فائدہ, میرا جو اصل سوال ہے اس کا امپیکٹ پھر کچھ نہیں ہے نا. عام پاکستانی کو, جو میری عمر کے لوگ ہیں, وہ اس سے زیادہ جانتے ہیں اصل سوال کیا ہے. جو ہمارے سسٹم کا سوال ہے, وہ سوال ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے 3.5 سال کے کیس کو بغیر عدالت کے ٹرائل کرا دیا. اگر ججز نے کہا ہے جسٹس مشتاق آن ریکارڈ, اگر جسٹس نسیم شاہ ٹی وی انٹرویو پہ آپ کو کہتے ہیں بے پریشر, تو وہ پریشر کون ہے؟ ہمیں آج تک یہ نہیں بتایا گیا. تو اگر میری جج نے, میری سپریم کورٹ نے, اصل سوال تو یہ نہیں کہ بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اصل سوال تو یہ وہ پریشر کون سا تھا, وہ پریشر کہاں سے آتا ہے, یہ بات ہے. تو اسی لیے یہ سارا ہومیوپیتھک ڈیسیجن. جسٹس مشتاق کو کیوں لگایا گیا بھٹو صاحب کے کیس پہ, جبکہ پتا تھا کہ جسٹس مشتاق اور بھٹو کے درمیان کنکلوڈنگ فکرہ دینا چاہ رہا ہوں. اس کا امپیکٹ تب آنا تھا کہ اس آج کی جنریشن کو, بھئی ہم نے تو بھگت لیا, ہم تو اس اسٹیٹ کو, میں تو سمجھتا ہوں, میں تو رانا کو اسی لیے میری 6 مہینے سے بحث یہ کی چلے کہ تو رولا پائے جتنا مرضی جو ہونا کچھ نہیں. ہمیں تو اس سسٹم کی سمجھ ہے, یہ پاور کا سسٹم ہے. بیوٹی یہ تھی اس فیصلے کی, یا اگر تفصیل میں ہے کہ پریشر کہاں سے آیا تھا, یہ ہے $1 ملین کوسچن. پریشر والی بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جسٹس نسیم ویسے رانا دس سکتا ہے, جسٹس نسیم حسن شاہ اپنی کتاب میں بھی کنفیس کر چکے ہیں, ایک انٹرویو میں بھی کنفیس کر چکے ہیں, اور وہ جو ایک ملاقات کی یہ جسٹس مشتاق صاحب سے, جس کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے یہ کنفیس کیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے باوجود, یہ تو چلیں اس وقت ہو گیا اور ایک وقتی طور پر بہت جی پریشر آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے, لیکن 2011 میں جب یہ صدارتی ریفرنس دائر ہوتا ہے, اس کے بعد سے آج تک یہ لٹکا ہوا تھا, اور آج سپریم کورٹ نے اس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا. تو اب کون سا پریشر تھا؟ نہیں, میں نے, کیونکہ یہ مجھے تھوڑا سا ماضی میں لے گیا, تو میں بھی تھوڑا سا میں ماضی سے بات کرتے ہوئے باہر نکلوں گا. کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ شخص جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے, کہ جب اسے ٹوئن ٹاور پہ رات کو سیر کرانے کے بہانے لے کے گئے کہ یہ امپریس ہو امریکہ سے, تو انہوں نے کہا کہ مسٹر بھٹو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ میرے پیروں تلے ہے. اب اس لیول کا آدمی کہ وہ امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ بھٹو اتنا ذہین ہے کہ اگر یہ امریکی ہوتا تو آج میرا وزیر خارجہ ہوتا, تو بھٹو نے ٹوکے کا نہیں, اگر میں امریکی ہوتا تو میں صدر ہی ہوتا.
मतलब इस लेवल का आदमी, ठीक है, उसको इंटेलेक्ट का आदमी, उसको मौलवी मुश्ताक पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये पागल है, इसे अदालत से निकाल दो। आप सोचें कि हम अपने हीरोज की किस तरह उनको जलील करते हैं, किस तरह उनकी तौहीन करते हैं। इमरान खान से 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं यार, उसे इद्दत में तो नाना देते सजा यार, आप इस सतह पे तो नाना नीचे जाते आप लोग, आप दे देते फांसी दे देते उसे साइफर पे। आप किसी के इस सतह पे तो ना, जो दबाव जस्टिस नसीम ने बाद में कहा कि मुझ पे था, क्या कल को कोई जजेस कहेंगे कि हम पे भी दबाव था ये सारे फैसलों के पीछे? जो विशेष सर्कल तब चल रहा था वो तो अभी चल रहा है, एक्शन रिप्ले तो अभी चल रहा है। क्या हमारी अदालतें, उन्हें नहीं नजर आ रहा कि ये इलेक्शन के अंदर क्या क्या हुआ? क्या हमारी अदालतों को आज नजर नहीं आ रहा कि एक बंदे पे 200 मुकदमे बन गए? क्या हमारी अदालतों को नजर नहीं आ रहा कि एक बंदे के सारे केसेस माफ हो गए, यक जुम्बिश कलम ऐसे करके सारे माफ हो गए? तो अगर आज अदालतों को नजर नहीं आ रहा तो 45 साल बाद तो नजर आएगा लोगों को। और अगर हम नहीं होंगे, ये जजेस नहीं होंगे, तो इनके आगे औलादे, उन्होंने तो मुआशरे को फेस करना है कि नहीं करना? तो क्या हम फिर वही हिस्ट्री लिखने जा रहे? क्या हम अभी भी नहीं सीखे? क्या हम नहीं सीखे? हमारे सियासतदान नहीं सीखे तो अदालतें भी नहीं सीखी हैं, उन्हें तो सीख लेना चाहिए ना। अच्छा, भुट्टो का एक वाकया क्योंकि राणे को मैंने नहीं छेड़ा तो इसने मुझे एक से छेड़ दिया। भुट्टो का एक वाकया है, वो आपको वहाँ से पता लगेगा कि हमने अपने पॉलिटिशियन के साथ क्या किया है। ये बड़ा संजीदा वाकया। जेल में भुट्टो साहब ना वहाँ पे जो पानी से ना मुंह हाथ धो रहे थे, तो जब उन्होंने मुंह पे साबन लगा लिया, सर पे साबन लगा लिया ना, तो जेलर साहब ने पानी बंद कर दिया। तो मैंने हल्का सा भुट्टो आपको बताया आज। भुट्टो पाकिस्तान की तारीख का यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है। ये लगा था वजीर माल या वजीर मादनियात, 58 या 59 की बात है। ये बर्कले कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी है, बर्कले कैलिफोर्निया दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पढ़ के आया था पॉलिटिकल साइंस। तो ये बंदा उस ज़माने में अयूब खां का बड़ा इन्फ्लुएंस था। सिकंदर मिर्ज़ा जो थे ना प्रेसिडेंट थे, और उनकी जो वाइफ थी, बल्कि भुट्टो की शादी भी इस तरह हुई कि जो सिकंदर मिर्ज़ा, क्योंकि उनका ओरिजिन ईरान से था, उनकी वाइफ ईरानन थी। जो इनकी बीवी है ना नुसरत, इनसे पहले इनकी ख़ानदान में एक शादी हुई थी भुट्टो की। वो सिंधी एक कल्चर था कि ज़्यादा उम्र की एक शादी इनकी बचपन में हो गई थी, मगर नुसरत भुट्टो भी ईरान से थी। तो नुसरत भुट्टो का जो रिलेशन था वो सिकंदर मिर्ज़ा के साथ था। तो यहाँ से भी एक और भी छोटी सी हम नवी हांडी पकाई है कि पाकिस्तान में पावर मैकेनिक्स एक ही हैं। तो भुट्टो की अच्छी खबर ये है कि इनकी सिकंदर मिर्ज़ा से रिश्ता यारी दोस्ती थी, उनकी मिसेस के साथ नुसरत भुट्टो से इनकी सलाम दुआ हो गई, तो फिर इनको वजीर बनने भी। अच्छा, एक जुमले का मैं इजाफा और करना चाह रहा हूँ मलक की बात में। देखें, हमारे सिस्टम की बदसूरती देखें, खूबसूरती है यार। अच्छा सॉरी, आइन और कानून के खिलाफ बात नहीं करनी कोई। हमारे सिस्टम की खूबसूरती देखें कि अयूब खान एक डिक्टेटर का बेटा, आज असेंबली में पीटीआई का वो है नुमाइंदा, अपोजिशन हेड है। और खूबसूरती देखें कि ज़ियाउल हक का बेटा और बिलावल भुट्टो ने इकट्ठे वोट डाला शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ कौन है? जिनके बड़े भाई ने ज़ियाउल हक को अपना रूहानी बाप करार दिया था, और ज़ियाउल हक ने कहा था ये मेरा बेटा है, और वजीर खजाना से वजीर आला तक बनवाया। आप अंदाजा करें कि ये सियासतदान कहाँ खड़े हैं, और जो ऊपर उनके लोग बैठे हुए हैं। तो ज़ियाउल हक तो आज भी जिंदा है, अयूब तो आज भी जिंदा है, वो रूल कर रहे हैं। ये नीचे उनके साथ खड़े खड़े शामिल वाजे हैं ना सारे। आपने जिक्र किया पहले प्रेशर का, और उसके बाद आप थोड़ा सा रिश्तेदारियों की तरफ भी ले आए। और ये रिश्तेदारियां जो है वैसे तो हम जजेस में भी देखते हैं और दूसरे बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे इदारों में देखते हैं, लेकिन अभी चूंकि अदलिया की बात हो रही है तो जजेस में भी हम देख रहे हैं कि रिश्तेदारियां भी हैं, इसी तरह से ताल्लुकात भी हैं, और कुछ ग्रुप्स भी, कुछ एक तकसीम भी हम देख रहे हैं। तो क्या आज के फैसले के बाद आप देखते हैं कि इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे? क्या अदलिया जो है वो कुछ इंडिपेंडेंटली और खुद मुख्तारी के साथ फैसले कर पाएगी? इस फैसले का इतना इम्पैक्ट देखते हैं आप? नहीं, आप समझे नहीं कि मैंने तो जो अभी आप इस सवाल से पहले बात की कि क्या हमारी अदलिया को नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह मैंडेट के साथ खेला गया, या हमारी अदलिया ने इलेक्शन कमीशन के एक जाबराना और आमराना फैसले के ऊपर स्टैंप नहीं की कि एक पार्टी से उसका निशान छीन लिया।
क्या हमारी अदलिया ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर इतना सख्त रद्द-ए-अमल दिया और 24 करोड़ आवाम के इलेक्शन के ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली? तो ये अगर आपने सीखना है तो अभी से शुरू कर देना, अभी से कर लें। मैं देखें इमरान खान को जिस तरह सजाएं दी गई, जिस तरह केसेस बनाए गए, तो क्या हमारी अदलिया को नजर नहीं आया कि किस तरह ट्रायल हुए हैं, किस तरह क्या कहते हैं उससे वो छीना गया? उसने कहा जी मेरे पास वो बयान है, और जज ने कहा मैं तेन चक्कर पेगा, जा तेन सजा देती। ठीक है, इमरान खान ने कहा जी मेरे पास मेरा बयान तो ले लें, वो मेरे कोठड़ी में पड़ा है। जज ने कहा यार आपको क्यों चक्कर पड़ना है, आप हमें जाएंगे लेके आएंगे, जा मेरा पुत्र, मैं तेन सजा देती। तो क्या अदलिया को नजर नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो फिर इन फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिकली करके दिखाएं मुझे तो कि हाँ हमने सीख लिया कुछ, फिर मानूंगा मैं। यानी सिस्टम्स बड़े स्ट्रांग होते भी हैं, हो भी चुके हैं, जो बन जाते हैं, क्योंकि वो इतना टाइम लेते हैं। एक तो बनने में, सिस्टम्स बनाने में कितना टाइम लगता है, और आप हमेशा बात करते हैं कि सिस्टम्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो क्या नहीं, इनका बड़ा हमेशा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं होता होते, है? ऐसे नहीं होता। आप देखें दुनिया में ऐसी भी सिविलाइजेशन आई है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, वहाँ पे तो साइकिल पे अपना वजीर आजम, मैं मजाक नहीं कर रहा, साइकिल पे वजीर आजम साहब दफ्तर जा रहे होते हैं, लाइन में लेके कॉफी खरीद रहा होता है। वहाँ तो नहीं टेररिज्म होता, वहाँ तो नहीं 35 मर्सिडीज आ गई। सॉरी, आई एम सॉरी। चलो डेनमार्क शनमार्क तो बड़े पूरा, अमेरिका तो एक जिसे कहते हैं ना बड़ा उसमें मसाइल है ना, तो उनका तो सदर खुद ही लाइन में खड़ा होकर बर्गर ले रहा होता है, उसके लिए तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती। मैं यार खुद अमेरिका रहा हूँ, वहाँ से पढ़ा हूँ, मतलब आप अमेरिकन सेनेट की मैं आपको बात बता दूँ, ये जो जिसको कैपिटल हिल कहते हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैं मतलब वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठा हुआ था, तो मेरी तो पता है इंग्लिश तो ख़त्म है रहने पे, मेरी तो इंग्लिश नहीं थी, तो मेरे जो साथ दोस्त हैं ये उर्दू में एक्सपर्ट है, मैं इंग्लिश में बड़ा। तो वो वहाँ पे 2-3 ऐसे बंदे ना बड़े सूटेड वूटेड गुड लुकिंग टाइप ना, वो बातें शातें कर रहे थे, तो मेरे ज़हन में अपना पाकिस्तान नहीं था कि वो सिक्योरिटी और ये तो वो फ्लांटिंग। तो उस तरह मैंने उससे बात की ना जिसलिए मेरे दोस्त से, तो उसने ऐसे उससे हेलो हेलो शुरू कर दी। तो मुझे उसको मैंने कहा यार कौन है? कहते यार मेरा सेनेटर है। मतलब मैं समझ ही नहीं सका ये क्या है। फिर मैं एक छोटी सी और एग्जांपल आपको दूं, मैं लंदन गया, वहाँ पे जो एमपी होता है मेंबर पार्लियामेंट, उसने हमें चाय पे पिलाया, एक छोटी सी किताब के वाले से मैं मिला, तो मेरे लिए बस शॉकिंग। उसने कहा मैं आपको चाय पिलाऊंगा। ये बिल्कुल सही चीज़ें हैं जो मैं, दुनिया इस तरह नहीं जिस तरह हम समझ रहे हैं तो सिस्टम। तो उसने सबसे पहले, मैं हैरान रह गया जब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट देखने का भी मुझे एजाज़ हासिल है, तो सबसे पहले उसने ट्रे पकड़ा, मुझे पकड़ाया, तो कहता व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये उसने मुझसे पूछा। जो दूसरा राइटर मतलब था वो मैं तुम्हें बाद में पंजाबी में समझा दूंगा। तो वो मैं हैरान रह गया कि मेंबर पार्लियामेंट ब्रिटिश, हालांकि ये दुनिया के बदमाश रहे हैं, पूरी दुनिया पे उन्होंने डाके बड़े डाले हैं, वो उनकी अपनी जगह जलालते कौम के लिए डाले ना, नहीं साडा पैसा खो के ले आ गए सारा अपनी कौम के लिए। मगर मैं हैरान रह गया, बाई गॉड हम उसके साथ चल रहे हैं, उसने हाथ से कॉफ़ी बनाई हम हमारे लिए वहाँ से चीज़ें दी, और फिर वहाँ पे लाइन दे के पैसे दे के ना फिर आके वो सीट लब रहा है, ढूंढ रहा है। फिर 3 बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट मिले वहाँ से, उसने हमें, ये टी पार्टी थी। मैं कि यार मैं किस दुनिया से आया? तो दुनिया ऐसे नहीं है जिस तरह आप समझ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, मैं जो सवाल करना चाह रही थी वो ये था कि इसका इम्पैक्ट कब तक आएगा, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ तो सिस्टम्स देखिए एक चीज़ इसमें पॉजिटिव है, एक चीज़ पॉजिटिव है कि जो कहते हैं ना कागज़ों का दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी के लिए एक ज़रूर मैं समझता हूँ प्राइड है। प्राइड ये है कि यार कागज़ों में कातिल, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो 302 का मुजरम, मतलब कत्ल करने वाला, आज कम अज़ कम आपकी सबसे बड़ी अदालत ने ये मान लिया कि फेयर ट्रायल नहीं था। मैं समझता हूँ व्हाट ए शेम, व्हाट ए शेम, हमने कितनी ब्यूटी को ख़त्म किया। और भुट्टो का वो लफ्ज़ ये भूल गया जिसने कहा, भुट्टो ने जो किताब लिखी थी फाइम असैसिनेटेड, उसने लिखा था आज वो दिन आया, उसने कहा था कि जब मैं मरूंगा ना तो हिमालय से कराची तक रोएगा। ये आज रोने का दिन है। आज मेरी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस मुल्क की तारीख के मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन को फेयर ट्रायल नहीं मिला। इसके अलावा अदलिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब अदलिया की साख बेहतर नहीं होगी। एक स्टेप हमने लिया, मगर अगला स्टेप वही है जो मैंने तरीके से बताया। वो अगला स्टेप है कि मैं ये भी तो बताओ कि प्रेशर कहाँ से आया था। ये तो समझ आ गई, ये तो हमें बताओ ना, वो जजेस बताएं हमें कहाँ से प्रेशर है, तो मुझे तो नहीं पता। ये असर रसूख जो है वो कहाँ से इस्तेमाल होता है, जो इंसाफ की राह में रुकावट बनता है, और जिसका शिकार सिर्फ आम आदमी नहीं होता, ये बड़े बड़े जो असर रसूख वाले यहाँ तक के सियासतदान जो है वो भी इसका निशाना बनते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और जो काबीना ने हल्फ उठाया है उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के
बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है, जिनमें नाम में गिनवा दूँ ज़रा, मरियम औरंगज़ेब हैं, अज़मा बुखारी, आशिक हुसैन किरमानी, बिलाल यासीन, मुज्तबा शुजाउर रहमान, सुहेल शौकत बट, सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर शामिल हैं। इनके अलावा ज़ीशान रफ़ीक साहब हैं, मलिक सुहेब अहमद, शेर अली गुरशानी, रमेश सिंह अरोड़ा और खलील ताहिर सिंधु। ये 18 रुकनी काबीना है जो पहले स्टेप में जिसने आज हल्फ उठा लिया है। दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया है। तीसरी जगह पर जो मुशावरत है वो मुकम्मल हो चुकी है कि डार को वज़ीर ख़ारजा यानी इसहाक डार साहब को, ख्वाजा आसिफ को दिफा और मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ारत ख़जाना मिलने का इम्कान है। मलिक साहब, हम हमेशा से जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इसहाक डार हैं उनको जो है वो वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा। यहाँ तक कि 2022 में जब इनकी गवर्नमेंट आई तो तब भी इन्होंने, मिफ्ताह इस्माइल जब आए तो उस वक्त भी ये था कि इसहाक डार आ जाएंगे, इसहाक डार आ जाएंगे, और एक टाइम पर हमने देखा कि इसहाक डार साहब जो है वो वापस आ गए। इस दफ़ा ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट के स्टार्ट में ही जो है वो डार साहब मंजर आम से गायब लग रहे हैं? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। बल्कि इंटरेस्टिंगली डार साहब को तो स्पेशली रियासती जहाज़ पे भेजा गया था, लंदन भेजा, वहाँ से वो आए थे। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ। ये वो बंदा था जिसको मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब PTI की हुकूमत बनी थी तो सारी तरह खबर थी कि रेड वारंट आ गए हैं, इसको गिरफ्तार करेंगे, घसीट के लाएंगे, ये करेंगे, साफ करेंगे, और पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो जहाज़ पे बैठ के, अब सवाल ये है कि बाकी दूसरा भी आपका पॉइंट बड़ा ठीक है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने ना बने, वो इसहाक डार ज़रूर वज़ीर ख़जाना होता है। फिर हमारे यहाँ ना कुछ 2-3 महीनों से एक सुकून सा चल रहा था, मैं लग रहा था पता नहीं खैर है की हो गया, वो पता नहीं वो लोग किधर गया या वीडियो रिलीज़ करते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो भी रिलीज़ हुई है, ऑडियो एक रिलीज़ हुई है डार साहब की। तो उसमें आपने एक बड़े ओहदेदार के बारे में बातें की और बातें अच्छी नहीं की। तो मैं उनका ये साबिक हो, ये सर्विंग हो, भाई हाँ। ताकत तो फिर ताकत है ना। जो आपने सिस्टम वाली सवाल की, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने, वो कहते हैं पंजाबी जी कहते हैं अपना बम को लात मारी, तो फिर वजीर खजाना तो नहीं ना बनते। मैं तो ये कह सकता हूँ। आपको क्या रीजन लगती है? अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो एक ऑडियो वो भी आनी है जब एक जलीलुल कदर शख्सियत को ये बताया गया कि जनाब आप हार चुके हैं और आप विनिंग स्पीच नहीं कर सकते, तो उन्होंने गुस्से में जो कुछ कहा वो भी रिकॉर्ड हुआ हुआ है। अच्छा, ये भी कोई फिर बाद में स्पीच का भी कहा गया, ये भी बताओ ना। फिर बाद में स्पीच का भी कहा गया, फिर कर भी हाँ, वो फिर की भी गई, ये भी बताओ, ठीक है ना। वो कहा गया कि जी ये हमने सुन लिया और ये किसी वक्त हम ये हिसाब बराबर कर देंगे, उधार उतार देंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल जाके स्पीच करें। वक्त के लिए संभाल लेने वाला मामला मुझे हमेशा गड़बड़ लगता है। देखो ना, एक बात याद रखो कि जो आप बीज बोते हैं ना, आपको काटने पड़ते हैं। अगर आप ये फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोगों की ऑडियोज़ हैं और वीडियोज़ हैं, तो दूसरों के पास भी तो हो सकती है ना। तो ये गंदी सियासत में जाएं क्यों हम? ये गंदी सियासत से हम भाग क्यों नहीं जाते? इस गंदी सियासत से हम निकल क्यों नहीं जाते? और मैं आपको अभी प्रोग्राम में मुझे किसी ने अभी खबर भेजी है, न्यूज़ एजेंसी INP उससे आई है कि इमरान खान ने अडयाला में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी बिल्कुल 9 मई के मुलजिमों को सज़ा होनी चाहिए और उनका फेयर ट्रायल कराएं। ऑडियो वीडियो फ्रेंसिक जो भी होता है उसके ज़रिए जो मुलजिम हैं उनको आप सज़ा दे दें। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, मैं समझता हूँ। और अगर हम इस पे अमल कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा इशू हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा कि जिन लोगों ने ये किया है और हमारे रियासत के पास सबूत हैं, तो उन लोगों को मेरा ख्याल है कि सज़ा दे देनी चाहिए और इसमें कोई अब टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमारी अदालतों को थोड़ा सा एक स्टेप आ गया कि बहादुरी से इस तरफ जाना चाहिए। और आखिरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये खाली इसहाक डार के साथ नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्हें अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ी है। जैसे जावेद लतीफ़ है, जैसे खुरम दस्तगीर है, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, जैसे खुरम दस्तगीर है, जैसे साद रफ़ीक है। तो ये बहुत सारे लोगों को जो है अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ रही है। तो अभी और कुछ नाम जो हैं चंद दिनों में आपके सामने आएंगे
اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آڈیو واڈیو والا معاملہ ہے نا یہ اچھا نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں, میں کہتے رک گیا, بس اتنا ہی کہوں گا کہ اچھا نہیں. اچھا ملک صاحب, خرم دستگیر کا آپ بھی کچھ ذکر کر رہے تھے ہم پروگرام سے پہلے, تو میں یہ چاہوں گی کہ آئین اور قانون کے مطابق بات کرو. سمجھا کرو نا, ہر بات تو نہیں نا جو ہم وہاں کرتے ہیں, یاد تو نہیں نا وہاں ہم بات کرتے ہیں, وہاں پیسے نہیں ملتے, یہاں پیسے نہیں. آئین اور قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ نہیں ملک صاحب, یہاں پیسے ملتے ہیں. نہیں سر, میں ایک رانے سے بالکل میں امن میں رہا ہوں کیونکہ اس نے میری تعریف ضرورت سے زیادہ کی ہے. دیکھو بات یہ ویڈیو پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے, میرے لیے اپوزیشن بڑی اچھی ہے. میں تو کہتا ہوں بھائی اے جو ہے وہ بی کا گان دکھائے مجھے, بی جو ہے اے کا گان دکھائے. یہ اگر آپس میں مل کے جو رانا ان کو مشورہ دے رہا ہے, میں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں بھائی. میں تو چاہتا ہوں کہ اگر جو پارٹیز کے پاس ویڈیو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سب کو بتاؤ, کیونکہ دیکھو الٹیمیٹلی اس عوام کا ہی فائدہ ہے. اور یہ جو پولیٹیکل جو ویسٹ کی جو ڈیموکریسی ہے نا, اس میں اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے. جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری رائے میں اگر پی ٹی آئی واقعی اگر اپوزیشن کی حیثیت میں بھی بیٹھ جائے تو وہ پاکستان کے لیے بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اور میری ذاتی ناقص رائے میں پاکستان کو جو حالات ہیں وہ اپوزیشن کے لیے زیادہ فیوریبل ہیں, کیونکہ اگر آپ نے کام جن نے کرنا ہے وہ کل تھوڑی سی میں نے آپ کو بتا ہی دی تھی, اب سب کو پتہ ہے جو سچویشنز ہیں. تو یہ جو ویڈیو کا کھیل ہے میں سمجھتا ہوں اچھا ہے. کم از کم اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جن کو ہم بڑا سمجھتے تھے کہ یہ ہے تو وہ ہے کیا. لیکن اب تو یہ بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو یہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے یہ 5 سال اپنے پورے کرے گی. بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ہو جائے گا معاملہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اسی طرح سے چلتی رہے. وہ دیکھیں نا پاور میکینکس دیکھیں نا آپ. ہمارے یہاں دیکھیں پہلے ایک لاٹری نکلی تھی 90s میں, رانا میرے سے سیکنڈ کرے گا. کیوں رانا؟ جب بے نظیر پہ چترول شروع ہوتا تھا وزیر اعظم پہ, تو وزیر اعظم کس نے ہونا ہوتا تھا 90s میں. بچے کو پتہ ہی الیکشن ہو رہے ہیں, وزیر اعظم نواز شریف آ رہا ہے. پھر نواز شریف پہ ایک دم کرپشن کے کیسز ہوتے تھے, وہ انڈین ایجنٹ نکل آتا تھا, اس طرح کی چیزیں. اچھا وہ بے نظیر بھی سیکورٹی تھریٹ ہوتی تھی, وہ اسرائیل کی ایجنٹ نکل آتی تھی, تو ہمیں پتہ تھا اگلی وزیر اعظم وہ. تو پہلے یہ نا سوئچ اس طرح زگ زیگ ہوتا تھا. 2.5 سال ایک وزیر اعظم انتہائی نیشنلسٹ, ایماندار, مسلمان, پاکستانی, پاکستان سے پیار کرنے والا. اور دوسری اچھی خبر یہ ہوتی تھی کہ اس کے دور میں فارن ریزرو بھی بہترین ہے, مہنگائی کنٹرول ہے ملک میں, تو وہ روس, رشیا اور سویڈن سے بھی اچھا کام ہے. مطلب بکری شیر اکٹھے ہیں, بہترین ٹائم. اپوزیشن کے ساتھ 5 گھنٹے رہ گئے, پاکستان کی اکانومی ختم ہو جائے گی, ہم ڈیفالٹ ہوئے گے, 3 گھنٹے رہ گئے. اچھا جو یہ حکومت بدلتی تھی نا, تو وہ جو حکومت تھی وہ ساری کہتی تھی 2.25 گھنٹے رہ گئے, ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, پی اے خزانہ کیا خزانہ خالی ہے, خزانہ خالی. اچھا وہ جو 2.5 سال چھوڑ ڈالنے والا تھا وہ جا کے کہتا تھا یہ پرائڈ ہے, ہمارے پاس تربیلا ڈیم ہے, ہمارے پاس طارق عزیز ہے, واہ 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 تالی ہے, نور جہاں ہے, ہم تو دنیا جلتی ہے ہم سے, ساری دنیا ہم سے پریشان ہے. تو یہ میرا خیال ہے جو آپ کا سوال ہے اس میں جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پی ٹی اے کو لڑنے کی استطاعت دے, وہ لڑتی رہے, اور شہباز شریف کے مزے شہباز شریف کے مزے. اچھا رانا صاحب, اب یہ محمد اورنگزیب صاحب کا نام آ رہا ہے وزیر خزانہ, یہ کہاں سے اٹھ کر آ گئے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو چونکہ آج پروگرام شبھ ہوا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے پیارے ملک کے کسی بات کے اوپر وہ اس کا وہ کروں, توا لگاؤں پنجابی میں. یہ جو بڑا کہتا تھا طاقت کی ڈائنامکس, نہ میاں صاحب خود وزیر اعظم بنے, نہ اپنے سمدھی کو وزیر خزانہ بنا سکے. اے پہ یہ تھوڑی طاقت کی ڈائنامکس, ٹھیک ہے نا بھائی. یہ ایک بات ذہن میں رکھیں, میرا یہ یقین ہے کہ ملک بالکل ٹھیک کہتا ہے طاقت کی ڈائنامکس ہوتی ہیں, لیکن میرا یہ یقین ہے کہ ایک سکرپٹ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں, ایک سکرپٹ اللہ لکھ رہا ہوتا ہے, اور ہوتا وہ یہ جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے کاغذوں کے اندر میں آؤں گا, میرا شاندار استقبال ہوگا, میرے ساتھ ریاست کھڑی ہے, الیکشن کے اندر میرے ساتھ میڈیا کھڑا ہوگا, میں اربوں روپے کے اشتہار دوں گا, قوم کو نواز دو. میں پھر الیکشن والے دن میرے بندے تھے ماسٹر نے الیکشن لڑنے کے, الیکشن سائنس ہم سے زیادہ جانتا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا پلان کر کے بندہ رات کو سوتا ہے, شام کو بڑا سا ڈرائنگ روم ہوتا ہے جس میں صوفے لگے ہوتے ہیں, کافیوں شافیوں کا بندوبست ہوتا ہے کہ یہاں ہم اپنی فتح دیکھیں گے چینلز پہ. اچانک پتہ چلتا ہے آزاد. وہ کہتے ہیں بھئی میں گھر جا رہا ہوں, میں اپنے بچے کو بھی لے کے جا رہا ہوں, بڑھیا تو الیکشن سب کچھ الٹ جاتا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ سب کچھ اللہ میاں کرتا ہے, اللہ میاں کرتا ہے یا اللہ ہی کرتا ہے, اللہ ہی کرتا ہے, وہ والا نہیں جو تم کہہ رہے ہو, وہ آئین اور قانون کے مطابق جو بھی ہے نا وہ. اور آخری ایک جملہ, یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی خزانہ خالی ہے, پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک مثبت بات ہوئی ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ نہیں کہہ سکتی خزانہ خالی ہے, کیونکہ اگر یہ کہیں گے تو پھر خزانتیں آپ ہی خالی کر کے گئے تھے.
تو یہ پہلی حکومت ہے جو یہ اعتماد سے کہے کہ نہیں خزانہ خالی نہیں ہے, اس میں ہوا بھری ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اسحاق ڈار بھی نہیں ہے جو کیا کرامات دکھاتے تھے. 3 ارب کا آپ سے قرضہ لیا, 1 ارب چین سے لیا, 1 ارب جناب علی انہوں نے UAE سے لیا, اور ایک دم کہتے تھے بھائی جان پاکستان کے خزانے میں 5 ارب ڈالر ہیں, ہمیں کمزور نہ سمجھو. لیکن رانا صاحب جو بھی ہے ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر یہی ہے کہ ہمارا خزانہ خالی نہ ہو, اور ہمارے خزانے میں جو بھی گورنمنٹ جاتے ہوئے کچھ پیسے ضرور چھوڑ کر جائے, تاکہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ تو سنبھال سکے. اور جو اس وقت کنڈیشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو اپنے 5 سال جو ہے وہ پورے کرنے چاہیے, اور ہم اس کی امید بھی رکھتے ہیں. کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ ناصر.